اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دنوں بعد ہم یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہے ہیں اور اس کا مقصد آئی تھنک دوبارہ ایک تھوڑی سی ایکسپلینیشن امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آئی ریممبر جب میں نے آج سے 3-4 سال پہلے اسٹارٹ کیا تھا یوٹیوب پہ، یا صرف فیملی ممبرس کے لیے تھا۔ ڈرائیو پہ ہم کوشش کر رہے تھے، کہیں اور کوشش کر رہے تھے، اور وہ ہر کوئی اتنا ایزیلی ایکسیس نہیں کر پا رہا تھا اس کو، تو اس لیے وہ ہلکا سا اسٹارٹ ہوا۔ اٹ واز نیور دا ایم دیٹ اٹ ہیز ٹو ریچ پیپل اینڈ اٹ ہیز ٹو بی اے سرٹن کائنڈ، اور لائٹنگ ایسی ہونی چاہیے اور مائک ایسا ہونا چاہیے۔ اور آئی نو جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو بیسٹ کوالٹی میں کرنا ضروری ہے، بٹ دین دیر آر پیپل ہو آر ویری ٹیکنیکل اینڈ دیر آر پیپل ہو آر ناٹ ٹیکنیکل ایٹ آل، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی وہ والی ساری چیزیں، اینڈ آئی ایم ون آف دوز پیپل۔ ابھی تک مجھے اس چیز نے بہت زیادہ باندھ کے رکھا ہے کہ اچھا اتنی ساری آوازیں ہیں ارد گرد کہ اس طرح کی لائٹنگ ہونی چاہیے اور اس طرح کا یہ ہونا چاہیے اور مائک یہ ہونا چاہیے اور آپ کا کانٹینٹ یہ ہونا چاہیے، کہ آپ انیشلی اوور ویلم ہو جاتے ہیں۔ اور اب آفٹر اے ویری لانگ ٹائم، آئی تھنک 7-8 مہینے بعد، آفٹر گوئنگ تھرو اے لاٹ آف اسٹرگل، آپ ان خوف کے بتوں کو گراتے ہیں، اینڈ دین یو ایکسیپٹ یور سیلف دا وے یو آر، کہ یا اللہ یہی ہے جو بھی آپ کی بیسٹ کیپیسٹی ہے، یو ڈو اٹ، اور ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ ایکسیپٹ کر لیں۔ تو انیشلی ایک آرگیومنٹ جو مجھے بار بار دینا پڑتا تھا، ایک ایکسپلینیشن جو بار بار دی ہے میں نے، آئی ڈونٹ نو کچھ کتنے لوگوں نے وہ پرانے والے ویڈیوز دیکھے، آئی تھنک وہ والا کام جو ہے وہ ابھی آئی گو بیک ٹو اٹ جب کبھی مجھے ضرورت پڑتی ہے۔ وہاں ہم نے نماز پہ کام کیا ہے، اذان کی ڈیٹیل ہے، سوراز کی ڈیٹیل ہے، اور ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں۔ تو جو لوگ نئے ہیں، آئی وڈ ارج یو ٹو پلیز گو تھرو دیٹ۔ وہ بہت بڑا اچھا کام ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی آپ سے لے لیتے ہیں، اور پھر آپ کو بھی ضرورت پڑتی ہے بار بار وہاں تک جانے کی، آپ کے ایمان ڈگمگا رہا ہوتا ہے، آپ کہیں پٹری سے ہٹ رہے ہوتے ہیں، اوبیسلی انسان ہے، تو ہر چند دنوں بعد، ہر چند ماہ بعد اس کو دوبارہ، قرآن کا مطلب ہی ذکر ہے، ریمائنڈر ہے، آپ کو ریمائنڈر کی ضرورت پڑتی ہی ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ آئی ایم ناٹ اے اسکالر، آئی ہیو نیور کلیمڈ ٹو بی اے اسکالر۔ آہستہ آہستہ آئی تھنک میرے اوپر یہ بوجھ بھی آنا شروع ہو گیا تھا کہ اب کیونکہ مجھے قرآن پاک تھوڑا بہت آتا ہے، تو ناؤ ایز اف اٹس مائی رسپانسبلٹی، اور مجھے ایک سرٹن طرح سے اور ایک سرٹن طرح کے اسکالرس کی طرح ایکٹ کرنا ہے اور انہیں کی طرح کام کرنا ہے۔ اینڈ دین یو ریئلائز ود ٹائم کہ بھائی آپ جو نہیں ہیں وہ ہونے کی کوشش نہ کریں۔ آئی ایم اے ویری سمپل گرل، آئی تھنک ابھی بھی ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ 200-300 لوگ ہوں گے who would be listening to this، کیونکہ انہیں فرق نہیں پڑتا کہ کیا کہا جا رہا ہے اور اس کی کوالٹی، کانٹینٹ کیا ہے، اور کس کا چہرہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہم ان کی بات نہیں سنیں گے، یا آپ نے نقاب کیوں نہیں کیا ہوا ہے، یا آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے بات کیسے کر دی ہے، آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا، یہ ٹھیک نہیں کیا، یہ ٹھیک نہیں کیا۔ سر آنکھوں پہ وہ سارا کریٹیسزم جو بالکل ویلڈ ہے، کچھ ایسی باتیں جن کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی، ویڈیو کوالٹی اینڈ دس دیٹ اینڈ دی ادر، دس از ہو آئی ایم، اینڈ آئی ول ورک فرام ناؤ آن جو میرے لیے کمفرٹیبل ہے، جہاں رہ کے میں کام کر سکتی ہوں، بجائے اس کے کہ آپ پریشر میں آ کے کام کرنا چھوڑ دیں۔ ایک چھوٹا سا میسج، ایک چھوٹی سی بات جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں یہ میں نے سیکھی اور یہ لوگوں کو شیئر کرنا ضروری ہے، وی آر جسٹ شیئرنگ اٹ ٹوگیدر، کہ آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی۔ آئی ریممبر کسی نے ویڈیو کے نیچے ایک کامنٹ لکھا ہوا تھا کہ وہ جو آپ کی ایک لائن تھی کہ آپ بڑا مسئلہ زندگی میں پکڑ لیں ورنہ چھوٹے چھوٹے مسئلے آپ کو کھا جائیں گے۔ آئی واز ریڈنگ دیٹ کامنٹ اینڈ آئی تھاٹ مجھ سے کوئی پہلی بار یہ کہہ رہی، بیکاز ایٹ دیٹ مومنٹ آئی نیڈیڈ ٹو ہیئر دیٹ۔ آئی ریممبر somebody saying کہ the line that یا اللہ آپ کے لیے جیا جا سکتا ہے، اور اس لمحے مجھے اس کی ضرورت تھی، کیونکہ آپ obviously پرابلمس ہیں، سچویشنز ہیں، سب کچھ ہے، آپ یو آر گیونگ اپ آن لائف، آپ امید چھوڑ رہے ہوتے ہیں، آپ گیو اپ کر رہے ہوتے ہیں۔ آئی تھنک وہ بڑا فیمس کوٹ ہے کہ آفٹر اے ویری لانگ سیزن آف سیلف ڈاؤٹ، جب آپ کا اسپارک واپس آ رہا ہو تو وہ بڑی اسٹرینج اور ڈفرینٹ فیلنگ ہے۔ تو آئی تھنک وہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ زندگی میں بہت سے خدا نہیں ہونے چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں انسان کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایک انسان ہے جس کا ایک رب ہے، اس نے اسی کو راضی کرنا ہے، وہ صرف اس کے لیے کام کر رہا ہے۔ ایک انسان ہے جس کے 4 خدا ہیں، اور وہ ان چاروں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاروں کی ڈیمانڈس الگ ہیں، وہ کبھی بھی کسی کو کیٹر نہیں کر پائے گا۔ تو دس از واٹ اٹ از، آئی کانٹ ڈو مچ اباؤٹ اٹ، آئی ایم ناٹ capable of it right now. I can't
آئی ایم ناٹ ایون تھنکنگ اباؤٹ اٹ رائٹ ناؤ کہ اچھا اس کوالٹی کیسے بہتر کریں اور تھم نیل کیسا ہونا چاہیے اور یہ وہ، کیونکہ ایٹ ون پوائنٹ آئی ڈڈ گیٹ ان ٹو دیٹ اور کچھ فائدہ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں باہر آیا. نقصان ہوا ہے اور وہ یہ ہوا ہے کہ آپ اصل مقصد سے ہٹ گئے. آپ کا مقصد قرآن تھا، آپ کا مقصد اللہ کی بات پہنچانا تھا، وہ جو آپ نے آپ تک پہنچ گئی، آپ کو تھوڑی سی بات اللہ نے سمجھا دی ہے، بس وہ آپ شیئر کر دیں لوگوں سے اینڈ دیٹس اٹ. انشاءاللہ دیٹ وی وڈ بی ڈوئنگ ناؤ اینڈ آئی ہوپ آئی ایم ناٹ میکنگ اے کمٹمنٹ اینڈ آئی ہوپ دیٹ آئی کین بی مور ریگولر ود اٹ. ایون اف دیٹ ون پرسن جو کمیٹیڈ ہیں اور جو سیکھنا چاہتے ہیں اور جو جن کی زندگی اللہ تعالیٰ کسی ایک جملے سے کب بدل دیں. تو اگین پلیز ڈونٹ واچ اٹ ایز آپ کوئی اسکالرلی کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں اور اس کو باقی سارے کانٹینٹ سے میچ کرنے کی کوشش نہ کریں. دس از جسٹ اے سمپل گرل جسٹ ٹرائنگ ٹو شیئر وٹ شی نوز آلریڈی. That's it. And my recent learning has been the ayah رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. زندگی میں بہت پریشانیاں ہیں، ہر ایک کی زندگی میں پریشانیاں اور ہر وقت پریشانیاں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایٹ ون پوائنٹ کوئی بھی ایسا وقت ہوتا ہے جب ہم پریشانیوں سے گھرے ہوئے نہیں ہوتے. دے آر آلویز پرابلمس. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر مسئلے صرف ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں، وہ اصل ریالٹی میں نہیں ہوتے. ہم صرف اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں جو ہونے والا ہے، یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، یا ان چیزوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جب انسان کو بٹھا کے، ایک ہوتا ہے آپ کسی کو دوستی آفر کریں، ایک ہوتا ہے آپ جا کے کسی سے مدد مانگیں، ایک ہوتا ہے آپ جا کے کسی کو اپنا دل کا حال سنائیں اور اس سے کہیں کہ آئی نیڈ یو. پھر ہوتا ہے کوئی بڑے دل والا، بڑے ظرف والا، بڑی شان والا، جو آپ کی کمزوری دیکھتا ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہے. اسے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو رستہ اسی نے دکھانا ہے، اور آپ جب بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے بٹھاتا ہے آپ کو، اور پھر آپ کو سمجھاتا ہے رب المشرقی والمغرب. مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے وہ، تو اس کے قبضہ قدرت سے کیا باہر ہے. کون سی ایسی دعا ہے جو آپ کی جو وہ لمحوں میں پوری نہیں کر سکتا. آپ کے اور آپ کی دعا کے درمیان صرف رب کی ذات کھڑی ہے. پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، ان کی مجال نہیں آپ کا نقصان کر سکیں رتی برابر بھی، آپ کو فائدہ پہنچا سکیں رتی برابر بھی. وہ جب زمین و آسمان کا رب ہے، کبھی کبھی جب آپ کو اپنا آپ بوجھ لگ رہا ہوتا ہے نا اس زمین کے اوپر، آپ کو لگتا ہے آپ ناکارہ ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ یو آر ناٹ گڈ فار اینی تھنگ اینی مور، جو تھا ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرواتے ہیں وہی آیا جو آپ نے برسوں سنی ہوتی ہے. اس آیا کی ٹرانسلیشن آپ کے آگے ایک نئے الفاظ میں آتی ہے کہ وہ تنہا بادشاہ ہے، سلطنت ساری اس اکیلے کی ہے. کسی اور انسان کو تو آپ نے جسٹیفائی نہیں کرنی اپنی ایگزسٹنس. سارے کے ساری گلے شکوے، ساری کی ساری امیدیں، سارے کے سارا راضی کس کو کرنا ہے؟ صرف اللہ کی ذات کو. میرے پاس اور آپ کے پاس کائنات کا رب ہے، وہ جو مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس کے آپ روب میں آئیں. کوئی ہے اس لائق کہ اس کے روب میں آیا جائے؟ جب آپ کے پاس مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے، پھر آپ روب میں آ جائیں کسی کے لفظوں کے، کسی کی ڈریسنگ سینس کے، کسی کے پیسوں کے، کسی کی گاڑی کے. کہ اللہ میرے پاس تو آپ ہیں. جس نے اللہ کو دیکھ لیا، اللہ کی شان دیکھ لی، اللہ کی دنیا دیکھ لی، وہ کیسے روب میں آئے گا دنیا والوں کے؟ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، بس اسے وکیل کر لو. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا مجھے وکیل کر لو. وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا اپنا آپ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں جیسے کوئی تھرڈ پرسن کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. اسے وکیل کر لو، کیونکہ تم اکیلے زندہ نہیں رہ پاؤ. اکیلے سانس لینا مشکل ہو جائے گا، اکیلے پریشانیاں تمہیں کھا جائیں گی، آپ کے چہرے کی چمک چھین لیں گی، آپ کی آنکھوں سے خواب چھین لیں گی. دنیا آپ کو ناممکن 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 کے سبق سکھائے گی صبح شام. آپ کا رب کہہ رہا ہے اور آپ کا ایمان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. قرآن کی بڑی پیاری آیا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی اللہ پہ توکل کر لے گا اس کے لیے اللہ کافی ہوگا. شرط جواب الشرط ہے یہ. اس کا گرامر میں اصول یہ ہے کہ جب تک شرط پوری نہیں ہوگی جواب پورا نہیں ہوگا. اگر آپ اللہ پہ، اگر ہم اللہ پہ توکل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کافی نہیں ہوگی، پھر تو پوری کائنات کم پڑ جائے گی ہمیں. اللہ تعالیٰ تو موجود ہیں، ہم نے پکڑا نہیں ہے ہاتھ، تو ہم تو ساری زندگی پیاسے رہیں گے، پانی کی نہروں کے پاس کھڑے پیاسے رہیں گے، نمازیں پڑھ رہے ہوں گے اور پیاسے رہیں گے. رب المشرقی والمغرب، کائنات کا رب آ کے آپ کو آفر کر رہا ہے، وہ ہے نا
حوالے کر دیں اپنی سارے مسئلے پریشانیاں اس کے، اور اس سے پوچھ لیں کہ اللہ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے اس دنیا میں. الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جو اللہ کے لیے لڑتے ہیں، یا وہ جو اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں. اللہ میری کون سی فیلڈ ہے، میں نے کس فیلڈ میں جہاد کرنا ہے، میں نے کہاں لڑنا ہے، میں نے اپنی صبح شام کہاں لگا دینی ہے. یہ بہت 100% سچ ہے کہ آپ نے جب تک بڑا مسئلہ نہیں پکڑا، چھوٹے مسئلے آپ کو کھا جائیں گے، چھوٹے چھوٹے انسان آپ کو کھا جائیں گے، ان کے رویے آپ کو کھا جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں آفر کر دیا اپنا ساتھ، رب المشرق والمغرب، وہ ہے مشرقوں اور مغربوں کا رب، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت پڑ رہی ہے ہمیں، اس کے ہوتے ہوئے انسان تنہا اور اکیلا ہو گیا. ہو تو جاتا ہے اس لیے کیونکہ وہ ہاتھ چھڑا لیتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی بات نہیں مانتا. اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا. وکیل کسے کہتے ہیں؟ جس کے حوالے آپ اپنے پرسنل میٹرز بھی کر دیں. اور جب آپ ایک بار کسی کو وکیل کر لیتے ہیں تو وکیل کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں ساری کوالیفیکیشن کہ کون اس لائق ہے. دنیا میں بھی اگر آپ نے کسی کے حوالے اپنے کام کرنے ہیں، اس کے بعد جب ایک بار ان کے حوالے کام کر دیا پھر انگزائٹی نہیں بنتی. اس کا مطلب ہے آپ کو اس کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی پہ یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہیں اور سب سنبھال لیں گے. جس نے پیدا کیا ہے وہ پال بھی لے گا اور سنبھال بھی لے گا. کیا ہو گیا اگر ہم گناہ گار ہیں؟ کیا ہو گیا اگر ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں؟ ہم تو بیسک سے بار بار لڑک جاتے ہیں، ہم تو بار بار گر جاتے ہیں. تو کیا صرف نیکوکاروں کا رب ہے؟ کیا ہماری پریشانیاں نظر نہیں آ رہی اسے؟ بے شک آ رہی ہیں. کیا اس نے آپ کو پیغام نہیں بھیجے؟ آج کل پرسوں الظاہر ہے، وہ ہر جگہ آپ کو اپنا آپ ہونا دکھاتا ہے. رب المشرق والمغرب، مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے. آپ کا اور میرا رب ہے. وہ مشرق و مغرب پال رہا ہے، اتنی بڑی کائنات سنبھالے ہوئے، ایک ہماری زندگی نہیں سنبھلے گی اس سے. بھلے آپ اندھیروں میں ہیں، بھلے آپ کو یہاں سے نکلے میں 1 سال لگے، 6 مہینے لگے یا 10 سال لگے، مجھے نہیں پتا میں یہاں سے کیسے نکلوں گی یا اللہ، پر مجھے یہ پتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے. درد کے باوجود میں آپ کے لیے سب چھوڑنے کو تیار ہوں. مجھے نہیں پتا دل کو سکون کیسے آئے گا، مجھے نہیں پتا دل کو آرام کیسے آئے گا، پر آپ کا حکم ہے تو ہاتھ چھوڑ دیا یار. بری عادت چھوڑنے کو تیار ہوں. آپ کو نہیں پتا کیسے چھوٹے گی، وکیل کر لیں اس کو اپنی بری عادتیں چھوڑنے میں. اللہ کو وکیل کر لیں ہم ایمان بلڈ کرنے میں. یا اللہ مجھ سے دعا نہیں مانگی جاتی، آپ دعا مانگنا سکھا دیں. یا اللہ میرے پاس قرآن نہیں ہے، آپ عطا کر دیں. کیا ہے جو وہ نہیں دے سکتا؟ مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے، اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کی قسم وہ نہیں ہے تو پھر کوئی نہیں ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ کیوں رونا ہے؟ کیوں بڑی سے بڑی خواہش ہے آپ کی زندگی کی، آپ صرف خواہش قربان کریں اس کے لیے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ ایفرٹ کرنا چھوڑ دیں. کچھ لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں، ہو سکتا ہے یہ غم انہیں کھائے جا رہا ہے. کچھ ہیں بے روزگار ہیں. ہر کسی کی زندگی میں ایک الگ طرح کی محرومی ہے. جس دن ہم نے اس محرومی پہ سمجھوتا کر لیا، جس دن ہم نے خواہش قربان کر دی کہ اللہ آپ ایسے راضی تو میں ایسے راضی، آپ دیکھیں گے آپ کے اس طغیانی والے سمندر میں ٹھہراؤ کیسا ہے. دعائیں مانگنا بند نہ کریں، بس امید نہ چھوڑیں. یہ کام نہیں ہو رہا تو اس کے لیے دعا کرتے کرتے، کوشش کرتے کرتے ساتھ میں کوئی 4 کام پکڑ. اپنی محرومی کو کسی اور کی زندگی کا پھول کیسے بنانا ہے، گلشن کیسے بنانا ہے، خوشبو کیسے بنانا ہے، وہ سیکھیں گے. اب کتنے لوگ ہیں جو بے اولاد تھے اور انہوں نے آرفن ایریجز میں جا کے کام کرنا شروع کر دیا یا بچے اڈاپٹ کر لیے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان لوگوں کی مدد کرنی شروع کر دی جنہیں معاشرہ عزت کی نظر سے بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے جب کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا. اپنی محرومی کو کسی اور کی زندگی فلفل کرنے کے لیے استعمال کریں گے. اب ہمارے مسئلے تو اللہ تعالیٰ خود ہی سنبھال لیں گے. اس دنیا میں ہم صرف کھانے، سونے اور زندہ رہنے تو نہیں آئے تھے.
آئی نو ہم سب بھول جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہے نا، قرآن ہے، ذکر ہے، بار بار یاد کروائے گا، کیا کرنے آئے ہیں کام پہ واپس آ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ یقین آ جائے، ایمان تو ہے، یقین آ جائے، پھر ہم اسے وکیل کر لیں، اور ایک دفعہ جب وکیل کر لیں تو پھر بار بار جا کے نہ پوچھیں کہ اللہ کام ہوگا کب، ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، یہ بے یقینی ہے، یہ بے ایمانی ہے۔ کہ اللہ پختہ یقین عطا کرنے، مانگیں گے تو پختہ یقین عطا کر دے گا، مانگنے سے ایمان عطا کر دے گا۔ یا اللہ آپ چاہیے، آپ میری زندگی کا محور اور مرکز ہیں، آپ نہ ملے تو سب سب ختم ہو جائے گا، آپ ہیں ساری زندگی کی جمع پونجی، آپ ہیں کل اثاثہ، ہاتھ نہ چھوٹے یا اللہ، ساتھ نہ چھوٹے۔ آپ اسے بتائیں کہ آپ اسے چاہتے ہیں، وہ آپ کو اپنی چاہت دکھائے گا، وہ دکھائے گا کہ وہ کیسا قدر شناس ہے، وہ کیسے اپنے بندے کو نہیں رولتا دنیا والوں، نہیں خواہ کرتا۔ اللہ ہم سب کو ایمان والا، توکل والا بنا دیں، اپنا دوست بنا دیں، ایسے لوگوں میں شامل کر لیں جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ کما پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔